ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ کراچی میں آج جو ہے بڑی حد تک امن ہے، یعنی کہ وہ صورتحال نہیں جو کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی، جب اس شہر پر یہ کہتے ہیں نا تشدد اور دہشت گردی کے آسیب کا سایہ تھا، اور وہ سایہ بہت گہرا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جس طرح سے قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی، اس کا پاکستان کے کسی اور شہر میں اس سے آپ موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام عوامل جو کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے وہ دور ہو گئے۔ یقیناً کراچی میں آج بھی وہ عوامل موجود ہیں کہ جس کو تخریب کار استعمال کر کے دوبارہ اس شہر میں لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کی ہم جھلک جو ہے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی 22 جون کو ہمیں نظر آیا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک MP صداقت حسین صاحب کے گھر پر فائرنگ ہوئی اورنگی جیسے گنجان آباد علاقے میں، جس میں ان کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی صاحب جو تھے وہ اس میں زخمی ہوئے، اور اس حملے کی ذمہ داری حیرت انگیز طور پر ایک بہت ہی گمنام قسم کا ایک گروپ ہے مہاجر فریڈم فائٹرز، وہ قبول کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ پولیس اور جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہی بتائیں گے کہ یہ گروپ جو ہے واقعی کوئی جینوئن گروپ ہے یا کوئی کسی نے ایسے ہی بلا وجہ اس چیز کو جو ہے ذمہ داری قبول کر لی، کیونکہ پولیس کی جو انیشل وہ تھی انویسٹیگیشن، اس میں ہی کہا گیا کہ غالباً کوئی چوری چکاری کی واردات تھی جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی۔ یعنی لیکن کہتے ہیں نا کہ سوالات بہت سارے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے MQM لندن کے جو ایک رہنما تھے جناب محمد انور صاحب، جو کہ الطاف حسین صاحب سے ناراض ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ انکشاف کیا کہ جی ان کے رہنما کے ان کے قائد کے جو ہے رو سے تعلقات ہیں، اور بھی انہوں نے بہت سارے اپنے دیگر پارٹی کے لوگوں پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، اور وہ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو رو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، یہاں پر دہشت گردی پھیلے، تخریب کاری پھیلے۔ MQM پاکستان کی جو ماضی اور حال کی قیادت ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ جناب ماضی میں یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ جی کیا الطاف حسین صاحب کے رو سے تعلقات تھے، بھارت سے وہ کسی قسم کی مدد لیا کرتے تھے، وہ تمام اس بات کی بات کرتے کہ جی ہمیں علم نہیں ہے، وہ انکاری ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ جو لوگ کل تک بالکل ان کے ساتھ چلا کرتے تھے اور کہتے ہیں نا کہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں غلط صحیح فیصلے میں ملوث ہوتے تھے، وہ اتنے بے خبر ہوں؟ اس پر بھی آج کچھ بات کریں گے۔ اور کیا یہ بھی سوال ہمارے پیش نظر ہوگا کہ لندن میں جو ہے اس میں وہاں سے کیا عسکریت پسند یا دنیا کے کسی اور گوشے سے جو عسکریت پسند ہیں کراچی میں ان کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، یا یہ بات جو یہ تھریٹ جو تھا ختم ہو گیا ہے؟ اور جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی MQM ہے وہ اس کا کیا کردار آنے والے دنوں میں بن رہا ہے؟ جو اس کے کارکن ہیں، کیا جو کراچی کی محرومیاں ہیں اس کو کوئی استعمال کر کے ان کو بھڑکا سکتا ہے، دوبارہ اس کہتے ہیں راستے پہ دھکیل سکتا ہے کہ جو سب کے لیے نقصان دہ راستہ ہے، جو امن و امان خراب کرنے کا راستہ ہے؟ انہی اہم سوالات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بانی ہیں، چیئرمین ہیں پاک سرزمین پارٹی کے، سابق میئر کراچی ہیں۔ بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مشکل سوال سے شروع کرتے ہیں کہ رو سے جو رابطوں کے الزامات جو ہیں الطاف حسین صاحب پر کتنی سنجیدگی سے انہیں لینا چاہیے، اور وہ جو کیا جو عناصر بدعنوانی کہتے ہیں نا پھیلانے کے ذمہ دار ماضی میں رہے، کیا دوبارہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ ابھی بھی وہ پوٹینشیل وہ تھریٹ ہے؟ جی عامر بھائی، ایسا ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کی کتنی سنجیدگی سے لینا چاہیے، اب تک تو اس پاکستان کی ریاست نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، اور پاکستان کی حکومت نے اور ریاست نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے کہ انڈیا میں کوئی جماعت بیٹھی ہو، اس کے کرتا دھرتا سارے لوگ بیٹھے ہوں، اور اس جماعت کا کوئی تعلق جو ہے وہ ISI سے نکل آئے، اس جماعت پہ یہ الزام لگ جائے کہ، اور اس کے جماعت کے لوگ خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ 22 سالوں سے ISI سے پیسے لے رہے تھے اور ہم یہاں پر کام۔ آپ امیجن کریں کہ انڈینز جو اس کا کیا اشر کرتے، وہ ان کو جلا کر راکھ کر دیتے وہ، اور جو ہے وہ اپنی دریا میں بہا دیتے وہ انڈینز یہ کرتے اگر اس کوئی وہاں پر ہو۔ امن غضب خدا کا یہ عجیب ہی ہمارا ملک ہو گیا ہے کہ اتنا کیموفلیج، اتنا دھوکہ، اتنا فراڈ۔ 22 اگست 2016 کو الطاف حسین صاحب نے جب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا تھا، اور اس وقت بالکل سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں، سب وہ ان کی وہ پاکستان کی سیاست میں ہسٹری بن جاتے۔ 23 اگست کو جن لوگوں نے بھی MQM پاکستان کے نام سے MQM پاکستان بنائی، لوگوں کو جمع کر کے ادھر وہاں پہ ڈالا، وہ الطاف حسین کو انہوں نے ری برتھ ان کی ہو گئی۔ الطاف حسین ایک ہی دن میں دوبارہ زندہ ہو گئے۔ کیوں؟ سارا ان کا مائنڈ سیٹ کا جو آدمی تھا، اور یہ خود رہنما اسی الطاف حسین صاحب کے مائنڈ سیٹ کے تو لوگ تھے۔ ہم 3 مارچ 2016 کو آئے، ہم نے جو باتیں کی ان سب کو پتا تھا کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے سامنے کی جو ہے وہ اپنی جو عیش اور عشرت اور آرام کے سامنے، یہ ہمارے خلاف 6 مہینوں تک ہمارے خلاف الطاف حسین صاحب کے بیاف پہ 9 پہ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ رات میں ان کو جوتے پڑنے لگے تو صبح انہوں نے MQM پاکستان
مجبوراً بنائی ہے. پاکستان کے ریاست کے لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ بس اب الطاف حسین صاحب کو ختم کر دیں گے. الطاف حسین صاحب کو شیلٹر مل گئی. 2-4 مہینوں کے بعد یہ رہنما بھی وہی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی تو پارٹی بھائی کی ہے, لوگوں میں جا کر وہی بات کرتے ہیں. ان کا جھنڈا محفوظ ہو گیا الطاف حسین کا, ان کا پتنگ نشان محفوظ ہو گیا, اور یہ ایم کیو ایم الطاف حسین کی ہے. اگر ایم کیو ایم الطاف حسین کے بعد کسی اور کی ہے وہ ہماری ہونی چاہیے, مصطفیٰ کمال کی ہونی چاہیے, انیس قائم خانی کی ہونی چاہیے, نائلہ لطیف کی ہونی چاہیے, شبیر قائم خانی کی ہونی چاہیے. ہم نے 30 سال لگائے. عامر خان صاحب کی نہیں ہے ایم کیو ایم, یہ عامر خان صاحب کی تو ایم کیو ایم حقیقی ہے. وہ تو 20 سالوں تک جو ہے وہ ایم کیو ایم حقیقی میں 10,000 لڑکے مارنے کے بعد ایم کیو ایم میں آئے ہیں. اگر الطاف حسین صاحب کے بعد یہ ایم کیو ایم کسی کی ہے تو بھائی میں نے اس ایم کیو ایم کے بینر کے نیچے جو میئر کا کام کیا ہے, جو انیس قائم خانی نے جو آرگنائزیشن کا کام کیا, اس سے ایم کیو ایم زندہ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے, لیکن ہم بھی اس کو کلیم نہیں کرتے. یہ سوال میں نے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے رکھا اور کئی رہنماؤں سے الگ الگ کر کے رکھا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم جو ایم کیو ایم کا برانڈ ہے, جو کہ بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کی سیاست میں بقول ان کے, وہ کیوں کسی اور کے لیے خالی چھوڑ دیں, اور کیوں نہ مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کل کو دوبارہ سے بقول ان کے کہ الطاف حسین صاحب یا ان کے وفادار جو ہیں کبھی اس کو استعمال کر لیں. تو بہتر ہے کہ ہم جیسے محب وطن لوگوں کے ہاتھ میں وہ برانڈ ہو, وہ نشان ہو, وہ جھنڈا ہو. ان کا یہ کہنا ہے. جی الطاف حسین کے محب وطن, الطاف حسین کے وفادار یہ خود ہی ہیں جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, اور الطاف حسین کے وفادار ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں. جبھی تو الطاف حسین جو ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں نا, جبھی تو الطاف حسین جو آج بھی اپنی بات دیکھیں کیا فرق پڑا ہے. جھنڈا وہی ہے, نشان پتنگ وہی ہے, ایم کیو ایم کا نشان کا نام وہی ہے. ایک اسی جھنڈے کے ساتھ الطاف حسین کا کوئی آدمی واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اور وہی جھنڈا سیم وہی جھنڈا کراچی کی سڑکوں پر لہرا رہا ہے. تو لوگ جب وہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو اس جھنڈے کو دیکھ کر کسی کراچی والے کو عامر خان کی یاد نہیں آتی ہے, خالد مقبول کی یاد نہیں آتی, الطاف حسین کی یاد آتی ہے. پتنگ کا نشان دیکھ کر عامر خان کی یاد نہیں آتی ہے, خالد مقبول کی یاد نہیں آتی ہے, الطاف حسین کی یاد آتی ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم محب وطن لوگ ہیں, نہیں, وہ اپنی محفلوں میں اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پارٹی بھائی کی ہے. ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے مجبور کر رکھا ہے کہ ہم ان کا نام اوپنلی نہیں لے سکتے. جب ایسا ماحول آ جائے گا ہم انہی کے حوالے کر دیں گے. اچھا مزے کی بات ہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم بطور صاحب الطاف حسین ریوائیو کریں گے. نہیں وہ بالکل آپ کا یہ جو ایک موقف ہے اپنی جگہ, لیکن ہم بھی فالو کرتے ہیں. جو ہمیں پتہ ہے کہ مطلب الطاف حسین صاحب جب 22 اگست سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ جو تھے مطلب کہتے ہیں نا اپنے رہنماؤں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کہتے ہیں نازیبہ زبان استعمال کرتے تھے, ان کو مطلب باقاعدہ دھمکیاں دیتے تھے, اور بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے, کارکنوں سے دھکے دلوائے جاتے تھے. تو اس میں بہت سارے جو ہے مطلب ان رہنماؤں کے لیے الطاف حسین صاحب کا کہتے ہیں سایہ سر سے ہٹ جانا تو ایک وہ ہے ریلیف ہے, سایہ آف ریلیف ہے. وہ خوش ہیں, مطمئن ہے کہ جی پہلے ہر وقت ہم گالی سنتے تھے, ڈانٹ پھٹکار سنا کرتے تھے. تو یہ بھی تو ایک اس کا وہ ہے مطلب اینگل ہے جو آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ جی کیا ہوتا تھا 9-0 پہ لائن میں کھڑا کر کے کس طرح ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی کیا. جی عامر بھائی, آپ بہت سینئر آدمی ہیں یہاں کراچی کی سیاست کے حوالے سے, آپ کی بڑی گہری نظر ہے, لیکن آپ ہمبلی ویری سبمسیولی اور ہمبلی میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. یہ آپ نے ایک پہلو بتایا جو ایک وزادار آدمی کیریکٹر والے آدمی کا یہ کردار ہونا چاہیے جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں, یہ بد کردار لوگ ہیں, ان کے نزدیک عزت آنی جانی چیزیں. ان کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کی آدھے گھنٹے کی گالیاں سن کر الطاف حسین بھی چن کر گالیاں بکتے ہیں. الطاف حسین ہر کسی کو گالی نہیں بکتے, ان کو پتہ ہے کون ان کی گالی سنے گا, اور ان کو پتہ ہے کہ کون ان کی جو ہے وہ گالی نہیں سنے گا. اللہ کا شکر ہے کہ جب تک یہ ساری ایم کیو ایم ہی جانتی ہے کہ کس کا کیا کردار ہے, میں اس کی ڈیل. الطاف حسین جو آپ جو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ بالکل گالیاں بکی جاتی تھیں, گالیاں دی جاتی تھیں, سب چیزیں, لیکن ہمارے جو لوگ گالیاں سنتے تھے ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی عزت آنی جانی چیزیں, انسان کو ٹکا کے بغیرت ہونا چاہیے, اور یہ ٹکا کے بغیرت لوگ ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے نکل کر ان کا بریڈ اینڈ بٹر ایم کیو ایم ہی ہے. الطاف حسین گالی بک کر آدھے گھنٹے کی گالی سن لو, پھر 23.5 گھنٹے ہمارے اپنے ہیں, ایم پی اے بننا ہے, ایم این اے بننا ہے, وزیر بننا ہے, اور شادیاں کرنی ہیں, اور مسئلے مسائل کرنے ہیں. یہ کوئی سلمان خان شاہ رخ خان لگے ہوئے کہ ان سے عورت شادی کرے گی, لڑکیاں شادی کریں گی؟ یہ بھائی ایم کیو ایم کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ. تو ان کو یہ سارا کلاؤڈ چاہیے, سوسائٹی میں روم اراؤنڈ کرنا چاہیے, پیسے بنانا ہے, ٹھیکیداری کرنی ہے. تو ان کے لیے یہ الطاف حسین کی گالیاں, اس کا را کا ایجنٹ ہونا, اس کی جو ہے وہ بدماشی کرنا, مہاجروں کو جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچا دینا, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا, یہ کہ یہ برانڈ ابھی بھی بیسٹ بیٹ الطاف
یہ نقطہ آ گیا کیونکہ سوال بہت ہیں اور ہمارے پاس وہ لے دے کے میرے خیال میں 18-20 منٹ بچے ہوں گے کہ الطاف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آج کہا ہی جا رہا ہے کہ جی بڑی حد تک تنہا ہو گئے ہیں لندن میں, کچھ 2-4 ہی لوگ پرانے ان کے ساتھ ہیں, طبیعت ناساز ہے, بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں ذرائع کے مطابق, اور مطلب ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو ان کا اثر ہے کیا یعنی کہ MQM لندن کا کیا کراچی کی سڑکوں پر ہوگا؟ مطلب ہے براہ راست وہ کوئی ان کا بھی اس طرح کے رابطے؟ وہ بہادر آباد کا آفس کھلا ہوا ہے نا MQM پاکستان کی شکل میں, جو MQM زندہ ہے, الطاف حسین زندہ ہیں, جھنڈا ان کا وہی ہے, پتنگ ان کا نشان وہی ہے, فلسفی ان کی وہی چل رہی ہے, نعرے سارے وہی ہیں. ایک فرق ہے کہ الطاف حسین خطاب نہیں کر سکتے MQM پاکستان کے پلیٹ فارم سے, وہ خطاب وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں فیس بک پہ. دیکھیے الطاف حسین صاحب تو واقعی ختم ہو چکے ہوتے, آپ نے ان کے ہمارے فیصلوں نے ان کو بچا رکھا ہے نا. ہم جو ہے وہ اتنے معصوم ہو گئے ہیں آج پاکستان چلانے والے کہ وہ اتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ بھائی آپ میں اور MQM پاکستان میں کیا فرق ہے. دیکھیں نا, آپ نے 6 مہینے پہلے الطاف حسین کو ڈسون کر دیا اور انہوں نے 6 مہینے کے بعد ڈسون کر دیے. غضب خدا کا. میں ان کو جواب دیتا ہوں, مجھ میں اور MQM پاکستان میں وہی فرق ہے جو قرآن شریف میں, قرآن میں, اللہ کی کتاب میں ایک مومن کا اور منافق کا فرق اللہ نے بتایا. جا کے پڑھ لو کہ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں لکھی ہیں قرآن میں, تو جا کے مصطفیٰ کمال اس وقت کھڑے ہوئے الطاف حسین کے خلاف جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت کی. اس دن الطاف حسین نے کے پاس بیٹھ کر ہم جی بھائی نہیں کر رہے تھے, ہم نے اس وقت آواز کھڑی کی. یہ تو اسی طرح ہے کہ قیامت میں نا جب اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بندوں کو جو منکر ہوں گے, مشکر ہوں گے, وہ جب قبر کی جب وہ جہنم کی آگ دیکھ لیں گے نا, تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس, بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیجو دنیا میں, ہم اچھے بن کر آتے ہیں. تو اس وقت ایمان لانا MQM پاکستان کی ایک جملہ صرف, اس وقت ایمان لانا, تب جہنم کی آگ کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا, یہ میرا کہنا ہے. انہوں نے وہ کیا بقول آپ کے. اچھا, یہ جو سننے میں آتا ہے کہ جی جو MQM پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں جو قریب ہوا کرتے تھے, اور وہ لوگ بھی جو آج MQM پاکستان کے حصہ نہیں ہیں, کیا یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کے کیا رابطے ہیں, ان کے عزائم کیا ہیں, وہ کیا کس مشن کے اوپر ہیں؟ کیا اتنے نادان, اتنے بھولے ہو سکتے ہیں یہ سارے مطلب زیرک سیاستدان ہیں, عرصہ انہوں نے بطور سیاسی کارکن رہنما ہر لیول پہ کام کیا ہے, کیونکہ جب ان سے بات کی جائے ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ جی مطلب ہے ہم لا علم ہیں کہ جو ہوتا تھا ہمیں نہیں پتا. آپ کا کیا, کیونکہ آپ بھی بہت قریب تھے, آپ بھی مطلب ہے. تو عامر بھائی ہم تو بول رہے ہیں نا 4 سالوں سے, ہم تو بول رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم بھی جو 30 سال اگر ہم نے گزارے ہیں تو ہم ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ہم بھی گناہ گار ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم پہ تو آپ نے کیسز بھی بنا لیے نا, انیس قائم خانی پہ, مصطفیٰ کمال پہ, ہم سے بھی آج ہمیشہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں سارے. جس نے یہ جہاد کر لیا, سی چیزیں کر لی, ہماری وجہ سے لوگوں کو زبان آ گئی ہے آج سارا سر, لیکن پھر بھی نہیں, ہمیں اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں جن کا آپ کہتے ہیں ان کو نہیں پتا, وہ تو ہم سے بڑے رہنما تھے سارے, ان کو تو اور زیادہ چیزیں پتہ ہیں. اچھا بھائی, یہ نہیں پتا جو یہ کہتا ہے نا آپ کو, میں آپ کو آج آپ کے ذریعے, اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, میں ان کے گوش گزار میں چیلنج کرتا ہوں. عامر بھائی جو یہ کہہ رہا ہے نا MQM کے رہنما کہ ان کو نہیں پتا, آپ مجھے یا میری پارٹی میں سے کسی کو بلا لیں اور ان کے سامنے بٹھا لیں اور آپ کیمرے آن کر لیں, پھر ہم ان کو وقت, حالات, ٹائم اور ایپیسوڈ یاد کراتے ہیں, اور ان کو بولیں کہ جو بھی اپنے ساتھ دلائل لے کر آ سکتے ہو آ جاؤ, مصطفیٰ کمال اکیلے آئے گا, آ جائیں میرے سامنے بیٹھے اور کہیں کہ مجھے نہیں پتا, پھر میں ان کو یاد دلاتا ہوں. اچھا, اب یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی صداقت حسین صاحب پہ حملہ ہوا اورنگی ٹاؤن میں, ایک لٹل نون گروپ, گمنام گروپ, مہاجر فریڈم فائٹرز, کیا ہے یہ؟ کوئی مطلب ہے اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے, یا کوئی اور واقعہ تھا, کسی نے کارروائی چھوٹی موٹی کر دی کہ یہ کوئی آنے والی ایک مشکل کا پیش خیمہ ہے؟ جی دیکھیے, جب تک PSP ہے ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ ریوائیول الطاف حسین صاحب کا نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے ہم نہیں ہونے دیں گے. ان کا ریوائیول کیا ہے؟ ان کا ریوائیول کوئی یہ نہیں کہ وہ جلسے پہ جلسہ کر دیں گے, کوئی وہ تقریر پہ اگلی تقریر کر, ان کا ریوائیول لوگوں کو مارنے سے شروع ہوتا ہے, ان کا ریوائیول کلنگ سے شروع ہوتا ہے. وہ خوف کریٹ کر کے وہ لوگوں اپنا کلاؤڈ لینا چاہتے ہیں. PSP کے آنے کے بعد ہم نے جب کراچی کے نوجوانوں کو سمجھایا, اب کراچی کا نوجوان ان کے کہنے پر ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب بھی آج ان کو جسکم سے مدد لینی پڑ رہی ہے, جب بھی آج ان کو شفیع برفت سے مدد لینی پڑ رہی ہے, جب بھی آج وہ سندھو دیش کے بانی سندھی دیش جو ہے وہ بن گئے ہیں یہ, لیکن یہ کیموفلیج ہے سارا, ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے مدد. اچھا, چونکہ ان کے ماسٹرز ایک ہیں, انڈیا پیچھے ہے, تو ان کا جو ماسٹر ہے وہ ایک ہے, لیکن
چونکہ ان کا پولیٹیکل ونگ یہاں پر ان کا نام زندہ ہے، ان کی پارٹی کا نام زندہ ہے، ان کا نشان زندہ ہے، ان کا جھنڈا زندہ ہے، اس لیے ابھی تک وہ چیز ایریڈیکیٹ. اور پھر ایم کیو ایم کے لوگ بیٹھ کر محفلوں میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پارٹی بھائی کی ہے. تو لوگ جو کہ کنورٹ ہو جاتے، لوگ جو کہ اپنی شفٹ ہو جاتے ان سے، وہ ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے لوگ کنورٹ نہیں ہو رہے. وہ ان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین واپس آئیں گے، جبکہ نہیں آئیں گے، کبھی یہ بھی نہیں رہیں گے. اسی لیے میں دیکھیں میری کوئی ذاتی مخالفت دشمنی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ کتنی بدکاری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنا عمران فاروق سے بڑا ایم کیو ایم میں کوئی آدمی نہ بن سکتا ہے اور نہ بنے گا. اس سے بڑا کوئی کارکن نہیں تھا الطاف حسین کے بعد. الطاف حسین کے اوپر یہ ثابت ہو گیا، اور ثابت بھی پاکستان کی ایجنسیوں نے نہیں کیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ ثابت کر دیا پاکستان کی عدالتوں میں آ کر ایویڈنسز کے ساتھ خود کھڑے رہے کہ الطاف حسین نے عمران فاروق کو مروایا ہے. اس کنوینر کے مرنے کے اوپر اس ایم کیو ایم پاکستان والوں کے منہ میں زبان نہیں آئی. 3 دنوں تک میں نے انتظار کیا، 18 19 20 18 کو ڈیسیجن آیا، 18 19 20 میں نے انتظار کیا کہ یہ شاید عمران فاروق کے اوپر، تو جس کو شہید انقلاب کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ 2 جملے بولیں گے کہ الطاف حسین نے برا کر دیا. غضب خدا کا، ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں، ان کی بے غیرتی دیکھیں آپ، کہ عمران فاروق کے اوپر ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے بیان نہیں دیا، کہتے ہیں پی ایم ایل این نے بیان نہیں دیا. اب ان کو رہنا چاہیے اس کے بعد بھی. یہ الطاف حسین ہی ہیں، یہ الطاف حسین کی کلنگ جو ہے وہ یہ کل کو کہیں گے بھائی دیکھیں ہم نے آپ کی پارٹی بچا لی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیا، ہم نے دیکھیں آپ کو پارٹی لا کر واپس کر دی. الطاف حسین ایک تقریر میں ان کو ہیرو بنا دیں گے، ایک تقریر میں، اور صحیح بنا دیں گے. نہ وہ انٹرنلی بات کرتے ہیں، نہ انہوں نے ان کا جھنڈا بچا لیا، انہوں نے ان کا نشان بچا لیا، انہوں نے ان کی ساری چیزیں بچا لی. اب یہ ریاست کا کام ہے، میں نہیں جانتا. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو محمد انور صاحب نے اسی تناظر میں آپ نے عمران فاروق صاحب کے قتل کا ذکر کیا، اسی تناظر میں محمد جو ہے انور صاحب معاف کیجیے گا، کہ انہوں نے جو انکشافات کیے اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھی الزامات لگائے. اب ظاہر ہے کہ انور صاحب کا ایک اپنا پس منظر ہے، مشرقی پاکستان، سابقہ مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق، پاکستان غالباً صرف ایک ہی مرتبہ ہے، تو یہ ایک ان کا وہ ہے پس منظر ہے، کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں اس پاکستان کے ساتھ ان کا. تو اس ان کے جو انکشافات ہیں اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے وقت کا تعین کیا، کیوں کیا، اور یہ کیا میسج پٹ اکراس کرتا ہے؟ جی بھائی یہ پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے. پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کے صدر وزیر اعظم، پاکستان کے اور دوسرے اہم لوگ جو لندن جا کر ملاقات کرتے تھے تو بھائی انور صاحب سے ملاقات کرتے تھے. تو بھائی تعلق نہیں تھا تو کیوں ملاقات کرتے تھے اگر ان کا تعلق نہیں تھا؟ ہاں سب پاکستان کے سارے صدور جتنے بھی وزراء اعظم سب لوگ گئے ہیں. آپ سب کی تصویریں دیکھیں، سب چیزیں کریں، سب کانٹیکٹ ہی، اور سارے اہم لوگ بھی. یہ صدر وزیر اعظم تو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، اہم لوگوں کی تو تصویریں نہیں آتی یا کال نہیں آتی، وہ تو سب ڈیل کرتے تھے انور صاحب سے. تو یہ والی بات تو چھوڑ دیں کہ پس منظر ان کا عامر بھائی سب لوگ ڈیل کرتے تھے. نمبر دوسری، انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ انہوں نے اس والی بات کو دیکھیں، وہ تو پچھلے 2.5-3 سالوں سے وہ الطاف حسین صاحب سے جدا ہیں اپیرنٹلی جو نظر آتا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ ان کے ناموں، ان کے طارق میر صاحب اور ان کے نام پر 2 گھر ہیں وہاں پہ جو کہ الطاف حسین صاحب لے کر بیچنا چاہتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ وہ گھر جو شمائلہ باجی ہیں جو کہ عمران فاروق کی بیوہ ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کے نام کر دیا جائے. صحیح بات ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور دوسرا گھر میں تو کہتا ہوں ایس ایم طارق کی بھی فیملی وہاں پر رہ رہی ہے، ایس ایم طارق کے بھی بچے، ایس ایم طارق کو بھی شہید کیا گیا تھا یہاں پاکستان میں. دوسرا گھر ان کے نام کر دینا چاہیے، 2 گھر ان کے نام کر دینا چاہیے. وہ نہیں کر رہے تو انہوں نے ان کے خلاف مظاہرے کرا دیے ان کے گھر کے اوپر. تو الطاف حسین صاحب اور ان کی جو ہے وہ تلخیاں تو بڑھ گئیں. اب مرڈر، عمران فاروق کے مرڈر میں ان کا نام آ گیا، اور ان کے ساتھ جب جا کر انور صاحب میرا خیال ہے اب وہ یہ بولے ہیں خود سے کہ بھائی سب لوگ تو گورنر صاحب جو شرط العباس صاحب تھے وہ مزے کر کے آرام سے مزے کر رہے ہیں، پیسے کما کے چیزیں کر کے، ان کا نام، جبکہ سب چیزیں یہاں سے وہ بتا رہے ہیں بار بار کہ بھائی وہاں سے گورنر ہاؤس سے کالیں آ جاتی تھیں ساری چیزوں پہ. تو وہ انور صاحب یہ والی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے ان کو یہ ان کا وہ یہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں سب سچ بتاؤں گا. لیکن میرا انور صاحب سے کہنا یہ ہے کہ بھائی اب یہ بٹس اینڈ پیسز میں سچ نہ بتائیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہماری اگلی نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے. قوم کو، نسل کو ایسی گائیڈنس دے کے جائیں کہ خدا کے واسطے کہ اب قوم اور نہ مرے، ہمارے بچے اور نہ مریں، سچ کو سچ، تاکہ ہم یہ یہاں پر جو کالے چہرے ہیں ہم ان کے قوم ان کے منہ نوچے وہ ابھی بھی مہاجر کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ نہ دے سکیں، ورنہ اور تباہی بربادی ہوگی. یہ بٹس اینڈ پیسز میں اپنی مرضی سے اپنی سچ نہ بولیں، ہم نے بولا نا سچ آ کر. اچھا آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی
کی خاموشی کے اوپر آپ نے بات کی اور ظاہر ہے کہ ہم نے بھی رابطے کی کوشش کی، تو اس ایشوز پہ جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے وہ اس پہ بات ابھی تک تو نہیں کی، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کرے. کیا کردار بنتا ہے، کیا کردار بننا چاہیے آپ کے خیال میں کہ اگر وہ یہ ان کو ثابت کرنا ہو کہ اب ان کا رشتہ ناتا جو ہے، جیسے آپ تو شبے کا اظہار کر رہے ہیں، بہت سارے نادان ہیں جو سمجھتے ہیں، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اب ان کا رشتہ ناتا نہیں ہے، تو کیا کریں کہ جی یہ ثابت ہو جائے کہ جی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ الطاف صاحب کے شہر میں آج بھی ہیں، آج بھی ان کے زیر سایہ ہیں، وہ چیز ختم، مطلب ہے وہ شبہ ان سے رفع ہو سکے. کیونکہ آج وہ بھی دیکھیں نا، حکومت کی اتحادی ہے، کراچی کی میجر اسٹیک ہولڈر ہے، مطلب ہے ان کا ایک اسٹیک تو ہے. جی کوئی عامر بھائی، یہ تو سب جو ہے وہ آخری دور چل رہا ہے. اسٹیک کیا ہے؟ 4 سیٹیں، 17 سے 4 سیٹیں رہ گئی ہیں. میئر کا جو حشر ہے آپ کو پتہ ہے کیا اس کے شب و روز ہیں، کیا وہ حرکتیں کر رہا ہے، کیا شہر میں انہوں نے کر دیا ہے. کوئی اسٹیک نہیں ہے. یہ سب جو ہے وہ سب ختم ہو گئی ساری کہانی. کوئی ان کے پاس کلاؤڈ نہیں ہے. وہ جو ان کے کھانے پینے والے 1000 1500 2000 لوگ ہیں، کونسلر یہ وہ سارے ملا کر، اس سے بڑا کوئی جلسہ نہیں کر پا رہے، کوئی میٹنگ نہیں کر پا رہے، کوئی بات نہیں کر پا رہے، کوئی اسٹیک نہیں ہے. نمبر کیا کرنا چاہیے بھائی؟ بہت بڑے لیڈران ہیں نا قوم، آئے نا. الطاف حسین کی ایم کو چھوڑے. یہ دیکھیے الطاف حسین راک ایجنٹ ہیں. یہ انور، میں نے مصطفیٰ کمال نہیں کر، انور صاحب کہہ رہے ہیں، پروو ہو گیا. الطاف حسین صاحب ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل ہیں. یہ پاکستان کی ایجنسیاں نہیں کہہ رہی، یہ اسکاٹ یارڈ کہہ رہی. پروو ہو گیا. ان دو باتوں کے اوپر الطاف حسین کی ساری بقایا جات کو، ساری نشانیوں کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. اور ان کی نشانیوں میں MQM نام ان کی نشانی ہے. الطاف حسین کی پتنگ نشان الطاف حسین کی نشانی ہے. یہ جھنڈا الطاف حسین کی نشانی ہے. الطاف حسین کی نشانیاں الطاف حسین کے ساتھ ختم کریں، اور جس کو سیاست کرنی ہے وہ اپنے نام سے، اپنے جھنڈے سے، اپنے بڑے بڑے لیڈران پڑھیں میں سیاست کریں. یہ ماضی میں آپ نے کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے کہ MQM پاکستان نے اور فاروق سزار صاحب نے، کہ جی جو بھی اس کے کہتے ہیں نا جو ٹکڑے ادھر ادھر گرے ہیں، دل کا ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، تو ٹکڑے ایک ہو جائیں. تو کیا امکان ہے اس بات کا، کوئی ایسی مزید کوشش ہو سکتی ہے کہ جو MQM کے سابق دوست ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو آج کل بہت ناراض بیٹھے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات عائد کر رہے ہیں، کہ وہ ایک ہو سکیں؟ کوئی اس طرح کا موو ہے؟ منافقت کا مسئلہ ہے نا عامر بھائی. یہ منافقت چھوڑیں گے ایک دن میں میرے پاس آ جائیں گے. اس MQM تو الطاف حسین کی ہے. MQM تو جھنڈا تو الطاف حسین کا ہے. وہاں میں بیٹھ کر تو یہ نہیں کہوں گا لوگوں سے، میرا تو جو آپ کے سامنے آج نیریٹو ہے، میں ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا، ان کے پاس بھی بیٹھ کے یہ والی بات کروں گا کہ بھائی الطاف حسین نے قوم کو مروا دیا. الطاف حسین راک ایجنٹ ہے، الطاف حسین کنوینر کا ایجنٹ ہے، کنوینر کو کا قاتل ہے. امیجن کریں کہ آپ اس آدمی کی چیز اپنا کیسے سکتے ہیں کہ جو آدمی کنوینر کو نہ چھوڑا. یار کنوینر سے عمران فاروق سے بڑا کون بڑھ سکتا ہے پارٹی میں؟ ان حالات میں کراچی کے مسائل کے حوالے سے میرا آخری سوال کہ کیا ریاست کا، ریاستی اداروں کا کیا کردار بنتا ہے؟ کیونکہ کراچی کا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ دہشت گردی کا قلع قمع کر دیا، لیکن کراچی کی اساس محرومیاں وہی ہیں، مسائل وہی ہیں. کیا کوئی کردار بنتا ہے کہ جی ذرا سے توجہ دیں جنگی بنیادوں پہ کراچی کے مسئلے حل کرنے کو، تاکہ لوگ بچوں کو، نوجوانوں کو استعمال نہ کر سکیں؟ جی کراچی میں ویکیوم ہے، اور اس ویکیوم کو نیچرل فورسز جب تک پر نہیں کریں گی، جب تک جو ہے وہ ایول فورسز کا قلع قمع نہیں ہوگا. اور ایول فورسز سے مراد میری یہ الطاف حسین مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کراچی میں لوگوں کو پانی چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے. آپ جینوین فورسز کا راستہ نہ روکیں. یہ پیپلز پارٹی کی تعصب زدہ گورنمنٹ کو لگام دیں، جو کہ شہری علاقوں کے ساتھ تعصب کی اس نے انتہا کر دی ہے. ہم کوٹا سسٹم کو روتے تھے، اب کوٹا سسٹم کا کوٹا بھی نہیں مل رہا. 40% جو شہروں کا کوٹا ہے اس پہ بھی باہر سے ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی ہیں. کرنی پڑے گی. یہ کراچی کے مسائل پہ آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست اور ریاستی اداروں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ کراچی میں امن کو انہوں نے بحال کیا، لیکن اس امن کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو مستحکم بنانے کے لیے جو کراچی کی محرومیاں ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، انہیں دور کرنا ہوگا. ورنہ پھر وہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے ملیٹنٹس کی، عسکریت پسندوں کی نسل کا خاتمہ ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے ان کو بچوں کو بہکا کے، نوجوانوں کو بہکا کے جو ہے دوبارہ ایک نئی ویو آ جاتی ہے، ایک نئی لہر آ جاتی ہے. تو یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے PTI کے MNA، ان کے بانی رکن سندھ کے، ان کے پہلے صدر جناب نجیب ہارون صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پر حکومتی ایوانوں میں، حکومتی پارٹی میں کیا معاملات دل چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر اعتراض جو ہے وہ مخالفین کی جانب سے ہو اور اعتراض برائے اعتراض ہو تو اسے آپ درگزر کر سکتے ہیں، لیکن اگر تنقید جو اپنے گھر سے ہو رہی ہو، اپنوں کی جانب سے ہو رہی ہو، تو اس کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، اور وہ تنقید بھی ایسے لوگوں کی طرف سے، ایسے اپنوں کی جانب سے کہ جو بڑے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارے یہاں پر مراد جو ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے نہیں ہے کہ جو کہ نسبتاً بہت اچھے دنوں میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی جانب ہے کہ جنہوں نے کم از کم کراچی کی حد تک، سندھ کی حد تک جو ہے اولین ممبرز میں سے تھے پی ٹی آئی کے، اور 1998 میں جب کہتے ہیں نا 96 میں جب پی ٹی آئی قائم ہوئی، اس وقت انہوں نے فوراً اس کو جوائن کیا، اور 2018 کے انتخابات میں پہلی بار جو ہے ایم این اے منتخب ہوئے، اور ایم این اے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور اس پہ عمل بھی کیا کہ جناب میں کوئی مراد نہیں لوں گا، میں بطور ممبر قومی اسمبلی کی کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، میں جو ہے وہ جو پارلیمنٹ لاجز میں گھر ملتا ہے میں وہ گھر بھی نہیں لوں گا، اور جو پی آئی کے ٹکٹ ملتے ہیں اراکین کو آنے جانے کے لیے میں وہ بھی نہیں لوں گا، کیونکہ ان کا جو سیاسی فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے قوم سے کچھ لینا نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو کچھ دینا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد جو ہے نجیب ہارون صاحب سے ہے، پارلیمنٹ کے سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں یہ، اور لیکن ایک بعض لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ جی اپریل 2020 میں یہ کچھ حالات سے اس طرح سے دل برداشتہ ہوئے کہ اتنے کہتے ہیں نا کہ برے وقتوں میں جب پی ٹی آئی 1997 میں بری طرح انتخابات ہاری تب بھی یہ مایوس نہیں ہوئے، لیکن اقتدار میں آ کے ایم این اے بننے کے کچھ کہتے ہیں عرصے کے بعد انہوں نے اپریل 2020 میں استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اپنے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہی، خصوصاً کراچی سے جو وعدے کیے، اور کراچی نے جو بھاری مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس کا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ لوگ قیاس آرائی یہ کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے اپنے پرانے ساتھی کو منا لے گی، دوبارہ اپنی صفوں میں شامل کر لیں گے، اور جو ان کا استعفیٰ جو ہے اس کو واپس لینے پہ ان کو مجبور کیا جائے گا۔ صورتحال ہے کیا، ہم جانیں گے نجیب ہارون صاحب سے۔ نجیب صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پہلا سوال، جو اعتراضات آپ نے 2020 میں اٹھائے تھے، آپ سمجھتے ہیں کچھ ان کے دور ہونے کی امید ہو گئی ہے؟ کچھ آپ سے مطلب گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا، عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک آپ اپریل 2020 میں کھڑے ہیں، اسی طرح کی ناراضگی ہے؟ کچھ ناراضگی کمی ہوئی ہے، اس میں دور ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے فرمایا تنقید، تو یہ والی جو تنقید تھی یا جو بھی آبزرویشنز تھیں وہ برائے اصلاح تھی، کیونکہ جب آپ اتنا لمبا سفر کر کے اور وہاں سے 1996 سے 2018 تک پہنچے اور قوم نے ایک بھرپور تائید کی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، تو اس دوران میں سفر کر کے جو توقعات تھیں وہ گریجولی بہت اوپر چلی گئیں۔ جو وعدے تھے وہ بھی تقریباً آسمان سے تارے توڑ کے لا کے دینے کے تھے۔ تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ جب ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں اور جب صورتحال، کیونکہ پارٹی پہلی دفعہ میں اقتدار میں آئی، اور کوئی بھی ہو اور کتنا بھی یعنی اس کی نیت اچھی ہو، وہ ایک لرننگ کرو سے گزرتا ہے، کیونکہ پارٹی مرکز میں کبھی کسی بھی طرح سے حصہ دار نہیں بڑھی تھی اقتدار میں۔ تو اس میں جس طرح سے لوگ جمع ہوئے، پھر جو ٹیم بنی، خان صاحب نے اپنی ٹیم خود چنی جو اسمبلی کے ارکان میں سے، تو اس سے 20 ماہ تک تو یہی امید تھی کہ مطلب نتائج آئیں گے، لوگوں کی توقعات پوری ہوں گی۔ کراچی شہر کہ جہاں پر ہم اس کو مین دھارے کے اندر لے کے آئے، کیونکہ 90s کے اندر اور ارلی 2000 کے عشرے کے اندر بھی کراچی اپنی الگ طرف سے اس کا ایک لنگوسٹک کہہ لیں علاقائی پارٹی کی طرف ووٹ جاتا رہا تھا۔ تو جب وہ نتائج نہیں حاصل ہو رہے تھے، اور پھر یہ بھی تھا کہ کوئی فورم دستیاب بھی نہیں تھا کہ جہاں پر اپنے ایک سینئر آدمی کہ جو پہلے دن سے پارٹی کے ساتھ رہا ہو، جس کے نظریاتی کیفیت رہی ہو، اور جو یعنی اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد اندیا بھی دے چکا ہو کہ میں یہاں پہ کچھ لے نہیں رہا ہوں اپنے عمل سے بھی۔ تو اس لحاظ سے میں تھوڑا سا مجروح تھا، اور دل برداشتہ کا لفظ غلط ہے، کیونکہ میں پر امید ہوں، آج بھی پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے اوپر اپنا ضرور رحم نازل فرمائیں گے، اور جو مشکلات ہیں اور جو مقصد تھا پاکستان تحریک انصاف کو بنانے کا اور اس پارٹی کو صفر سے شروع کرنے کا، وہ یہی تھا
کہ یہاں پر ایک سٹرکچرل ایک بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی آئے. جی آپ نے فرمایا کہ چلیں دل برداشتہ نہیں تھے, آپ کے نزدیک بہت ہی یہ زیادہ اسٹرانگ لفظ ہے, اور کہتے ہیں دل آپ کا جو تھا وہ ذرا دکھی تھا, ٹھیک ہے نا, دل مایوس تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو چلیں خیر آپ مجروح کہیں, دل برداشتہ کہیں, معاملہ جب دل کا ہوتا ہے, جب دل کے آبگینوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو بڑا مطلب ہے کہ آدمی کا کہتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں اندر سے. تو میرا جو سوال تھا کہ جو آپ کے اعتراضات تھے, جو آپ نے جس کی وجہ سے استعفیٰ دیا, استعفیٰ جو دیتا ہے وہ دل برداشتہ ہو کے ہی دیتا ہے, جب آپ کو لگتا ہے کہ ہر دیوار جو ہے ہر دروازہ بند ہو گیا. تو آپ کا وہ استعفیٰ اب تک قائم ہے, آپ کو منا لیا گیا؟ پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کریں آپ, تاکہ اس کے بعد اس حساب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں. جی ایک بات جو استعفیٰ توجہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ تھا, اس لیے کہ ایک بات دیکھیں, کیونکہ میں میڈیا کے اوپر اس طرح سے نہیں گیا جس طرح سے اس وقت ہو رہا ہے, اور لوگ اپنا تبصرہ بھی کر رہے ہیں اور لوگ اپنی پوزیشن لے رہے ہیں, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ گھر کے معاملات گھر کے اندر ہی اصلاح ہو. ایک جیسے والد کبھی اپنے اولاد کی, بیٹے کی پٹائی کرتا ہے نا اس کو سدھارنے کے لیے, تو اس کو کولے پہ یا پیٹھ پہ اس طرح سے مارتا ہے کہ مقصد اس کی ہڈی پسلی توڑنا نہیں ہوتا, مقصد اصلاح ہوتی ہے, بہتری ہوتی ہے. تو میرا جو استعفے کا معاملے کو آپ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ایک سینئر آدمی, فادر آف دا پارٹی, فاؤنڈر آف دا پارٹی, پارٹی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے, اس کو سدھارنے کے لیے یہ ایک طرح کی چپت کولے کے اوپر مار رہا ہے کہ بھائی اس کو اصلاح کرو, صحیح کرو. توجہ میں نے دلائی, توجہ دلائی, تو اس کے بعد وہ جو متوجہ کرنے کے لیے آپ سے پھر وہ ہوئے, متوجہ ہوئے آپ کی طرف سے اعلیٰ قیادت کی نہیں ہوئی؟ جو آپ نے سرخ جھنڈا لہرایا خطرے کا کہ جناب ہم راہ کہیں گم نہ کر دیں, تو انہوں نے کچھ توجہ دی نہ دی؟ جی دیکھیں میں نے تو جو استعفیٰ 4 صفحے پہ تھا, انہی کاغذوں کے اوپر, ان 4 صفحوں کے اوپر اپنے دل کی, اپنے دماغ کی, اپنے ضمیر کی آواز اور توجہ دلانے کے لیے پہنچائی, کہ جس میں میں نے تمام وجوہات بھی لکھی, جس کے اندر یہ تھا کہ جو پارٹی کے لائلسٹ ہیں, جو پارٹی کے ساتھ چلتے رہے, ان لوگوں کی اہمیت پارٹی میں نئے لوگوں کو آنے کی وجہ سے کم نہیں ہونی چاہیے. ایک بات میں یہ بات کہتا رہا ہوں, آج بھی دہرا دیتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا کام جو تبدیلی کا تھا, اسی طرح سے یا کوئی بھی جنگ ایسے نہیں ہوتی کہ جو آپ مرسنریز کے ذریعے یا کرائے کے گوریلوں کے ذریعے کوئی بڑی جنگ جیت لیں. تو اس کے اندر جو نظریاتی لوگ تھے کہ جن کا جینا, جن کا مرنا پاکستان میں تھا, جن کی درد مندی تھی, جو اس پارٹی کے ذریعے ایک لمبے عرصے اس خواب کی تعبیر ڈھونڈ رہے تھے, مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. ان کی اہمیت, نجیب صاحب مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ منا لیا آپ کو, نہیں منایا, تاکہ اس کے بعد ہم اس کی بنیاد پر آپ سے آگے گفتگو کریں نا. نہیں, میرا مننا یا ماننا اسی کے گرد ہے کہ ان چیزوں کو جس کی میں نے توجہ دلائی ہے ایڈریس ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا آج کی تاریخ تک ایڈریس ہو گئی ہیں, تو ایڈریس نہیں ہوئی ہیں. تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کے سوال کا غالباً جواب آ گیا ہوگا, کیونکہ میں کوئی وہ تماشا اس عمر میں تو نہیں کر سکتا کہ جی اب درخت پہ چڑھ گئے, پھر نیچے اتر آئے, پھر ناراض ہو کے درخت پہ چڑھ گئے. میں نے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر اور بالکل واضح طور کے اوپر اپنے استعفے کے اندر وجوہات بھی لکھی, اور خاص طور سے کراچی کے جہاں میری کانسٹیٹوینسی تھی, جو میرا شہر ہے, اس کے مسائل کے اوپر بھی بے بسی کا اظہار کیا. تو وہ چیزیں جب ایڈریس ہو جائیں گی, اور اس تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پارٹی کا, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ باپ کہیں جا نہیں سکتا, اور جو مالک مکان ہے اس کو وہیں پہ رہنا ہوتا ہے, وہ کرایہ دار کی طرح چھوڑ کے دوسرے جگہ جا کے کرائے کا مکان نہیں لے سکتا. شاید آپ کو میری بات کا جواب. اچھا چلے, وہ کچھ مل بھی گیا اور کچھ مطلب ہے مزید وضاحت کی ضرورت ہے. وضاحت یہ کہ آپ نے جو استعفیٰ دیا تھا قومی اسمبلی سے, وہ واپس لے لیا یا لے لیں گے, اور اس کے بعد جو جد و جہد ہے وہ پارٹی کی صفوں میں رہ کر بطور اس کے ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز جاری رکھیں گے کیا؟ آپ کو سمجھ میں تو آ گیا کہ دل جو ہے آپ کا, آپ ہر طرح سے مطلب ہے نا کہ یو آر ویڈڈ ٹو پی ٹی آئی, آپ چھوڑ نہیں سکتے پی ٹی آئی کو. جی تو اس عالم میں آپ کو اعتراض بھی ہے؟ میں نے تو پی ٹی جی نہیں, آئی ایم ویڈڈ ٹو پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا, یہ میری پارٹی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصلاح اندر رہ کے میں کرنا چاہتا ہوں, اور جس وقت یہ معاملات کو جو ایڈریس ہو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. میں جب سے میں نے استعفیٰ دیا ہے اس کے بعد سے میں قومی اسمبلی کے کسی اجلاس میں نہیں گیا ہوں.
اچھا میں نے اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھا ہے. اس میں جو اس وقت حالت ہے کہ مطلب ہے ان کے اتحادی ناراض ہو رہے ہیں, صفوں کے اندر کچھ کھلبلی مچی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کہ ہر سیٹ کی اہمیت ہے. تو اس کے لیے آپ کو عمران خان صاحب سے آپ کی اس استعفے کے بعد کوئی ملاقات ہوئی, کچھ انہوں نے آپ کو یقین دہانیاں کرائیں, نہیں کرائیں, کیا صورتحال ہے؟ اور جو آپ کے مجھے جو اعتراض سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جی کراچی کے حقوق سینئر ممبرز کو جو ہے وہ آپ کو دینا ہے, مطلب ان کا ڈیو رسپیکٹ دینی ہے, ان کی بات سننی ہے, اور کیا آپ کے ایک دو اور بڑے مطالبات کیا ہیں ان دو کے علاوہ؟ جی میرے بہت 3 چیزیں تھیں جو جن پہ میں نے خان صاحب کی جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور 1 on 1 ہوئی توجہ دلائی تھی, جس میں پہلی میری نظر میں بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ جو پارٹی کے پرانے لوگ, سینئر لوگ, لائلسٹ تھے, جو مختلف ادوار میں ذمہ داریوں میں بھی رہے, کیونکہ اب جب میلہ ٹھیلا اور پارٹی اقتدار کی پارٹی بنی تو ظاہر بات ہے کہ دیواریں پھلانگ کے بہت سارے دوست آئے, سب کو گلے لگائے جائے, کیونکہ اقتدار کی پارٹی کو بڑی پارٹی ہونی ہے, اس کی ایک دھمک ہونی ہے, لیکن پرانے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جیسے میرا تھا کہ بھئی اگر میں کوئی رول نہیں پلے کر رہا ہوں اور مجھ سے نہ کنسٹرکشن جو میرا شعبہ ہے پچھلے 40 سال سے اس کے اوپر کوئی مشورہ نہیں تھا, ہاؤسنگ پالیسی پہ کوئی مشورہ نہیں تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ جی کراچی کے جتنے میگا پروجیکٹس ہیں جو ایک طرح سے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, دھسے ہوئے ہیں, اور کراچی جیسے پانی کا K4 کا پروجیکٹ ہے, گرین لائن کا پروجیکٹ ہے, اور جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں, میں نے کہا مجھے ان کو سونپ دیں. میں نے پیشکش کی تھی کہ جی میری پبلک ہیئرنگ کر لیں, کیونکہ میرا تو اب عمر 65 سال ہے اور پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا, تاکہ میں اپنے شہر کے لیے ہی کچھ کر لوں. تو یہ ایک چیز تھی جس کو خان صاحب نے ایگری کیا تھا پہلی 2 پہ. تیسری میں نے اصرار کیا تھا خان صاحب سے کہ جناب جو بھی لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں ان کی کم سے کم لانے سے پہلے پبلک ہیئرنگ, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اسپیشل ایڈوائزرز اور اسپیشلسٹ یا جو بھی لوگ جو نان الیکٹڈ لوگ, ان کی کم سے کم پبلک ہیئرنگ پہلے ہو کہ ان کا ماضی کے بارے میں, ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, بجائے اس کے کہ جب وہ آئیں اور ذمہ داریاں سنبھالیں اور پھر میڈیا ان کو کنگالے تو سارا ملبہ پارٹی کے اوپر جا کے گرے اور حکومت کے اوپر جا کے گرے ان کے ماضی کے حوالے سے. تو یہ چند چیزوں پہ میں نے توجہ دلائی تھی اور مجھے خوشی ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے میری ملاقات کے 1 ہفتے بعد انہوں نے یہ سب کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو نان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں وہ اپنے اثاثے جمع کرائیں تاکہ کہیں سے تو ان کا سرا ہاتھ میں آئے نا, اور اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. بالکل آپ نے واضح کر دیا, تینوں نکات واضح کر دی. 2 جو پہلے نکات ہیں جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کراچی کے حوالے سے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ جی یہاں کے جو منصوبے ہیں اس کے اندر آپ کیا کسی طرح سے شمولیت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اور جو پرانے ممبرز ہیں آپ جیسے کتنے رہ گئے؟ زیادہ تر تو چھوڑ گئے. 97 کے جب الیکشن میں شکست ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جھنڈ کی شکل میں انہوں نے چھوڑا تھا. تو وہ جو پرانے ممبرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو مطلب ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں, کوئی کہتے ہیں نا کہ نقب لگا کر آیا, کوئی دیوار پھلانگ کر آیا, آ گئے وہ لوگ, تو ان کے لیے جو ہیں دیدہ و دل فرشے راہ ہو بھی گئے عمران خان صاحب. پرانے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کہ سنا ان کو تو میٹنگ کرنے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لائن میں لگنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے, درخواست دینی پڑتی ہے. جی دیکھیں, کسی بھی سیاسی پارٹی کے اندر یا کسی بھی ادارے کے لیے وفاداری, لائلٹی کی اگر اہمیت کو کم ہم کریں گے تو جیسے میں نے کہا کہ پھر جو بھی ٹیم بنے گی, اور یہ بھی جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی, اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہر طرف سے رنگ برنگے لوگ بہت سارے جمع ہوئے. کچھ زیادہ بات صلاحیت تھے, کچھ کم بات صلاحیت تھے, کچھ کا ماضی زیادہ صاف تھا اور کچھ کا ماضی شاید اتنا صاف نہیں تھا. لیکن جب وہ جمع ہوئے تو ایک ٹیم کی طرح جو جیلنگ ہونی تھی, ملغوبہ بن گیا. ایک جگہ اور بھی یہ بات کہی تھی. مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب بھلے آدمی ہیں, ان کی کہتے ہیں ان کی اس بات پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ٹیم اچھی نہیں بنائی, لیکن کوئی یہ تنقید نہیں کرتا کہ جی ایماندار نہیں ہے, دیانت نہیں ہے, امانت نہیں, یہ چیزیں ہیں ان میں. کیا وجہ ہے کہ وہ جو آپ کی شکایات ہیں وہ خلوص کی کمی ہے یا حالات ایسے ہو گئے کہ مطلب ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ عمل نہیں کر سک رہے؟ کیا ایشو کیا ہوا ہے؟ مجبوریاں ہیں, معروضی حالات ایسے اس ملک کے کہ اس میں کوئی شریف آدمیوں کو زیادہ جگہ دی نہیں جا سکتی سیاست میں جب تک کچھ تھوڑی سی چلاکی, کوئی عیاری نہ ہو. جی دیکھیں,
ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے اوپر جانچا جانا ہے, کیونکہ ورنہ تو عمران خان صاحب خود بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا جوائن کر سکتے تھے. یہ اس زمانے کی 90s کی بڑی پارٹیاں تھیں اور اس میں کسی بھی پارٹی میں نمبر 2 بن سکتے تھے. اور اس کے بعد لیکن ایک تصور لایا گیا ایک نظریاتی انصاف کے اس ملک میں فقدان پہ, اور یہ طے کر لیا گیا ہم نے بیٹھ کے, عمران خان صاحب نے پہلے اور ہم نے بھی جب لبیک کہا کہ وہ پارٹیاں جو اس وقت کی تھیں وہ اس قابل نہیں ہیں, ناقابل اصلاح ہیں. جب یہ بات طے کر لی تو پھر پاکستان تحریک انصاف وجود کے اندر آئی. اچھا, اب اس میں جو لوگ تھے وہ تھے جو آئیڈیلسٹ تھے, جن کو خواب جنہوں نے دیکھا, پروفیشنلز تھے. ڈاکٹر عارف علوی ڈینٹسٹ تھے, میں انجینئر تھا, حامد خان پروفیشنل وکیل تھے, اور اگر بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ اس بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, صاف ستھرے بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے. پرانے. اچھا, مجھے یہ بتائیے اچھا, میں جہاں پر یہ ویلکم, میں جہاں پر ویلکم کر رہا ہوں کہ نئے لوگوں کو ویلکم کیا جائے, لیکن ایک فلٹریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے, صاف ستھرے لوگ آئیں, یقیناً نئے لوگ بالکل آئیں, لیکن ان کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے, ان کا ماضی داغدار نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں بہت سارے جو عمران خان کے ووٹر ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں, میڈیا بھی کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حکومت کی سمت ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کہ جس طرح سے کام کر رہی ہے, کابینہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو اس میں ناچاقی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف لوگ سفارہ ہیں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں کرونا کی وجہ سے جو بارڈرز پہ صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, ایک آل انکلوسیو کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایفرٹ جو درکار ہے اور جو توانائیاں لگنی ہیں وہ لگنی ہیں آگے کی طرف. اور ظاہر بات ہے ہم نے بہت پہلے بہت کچھ ہوا اس ملک کے ساتھ, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہر دور کو دیکھا, تو ایک انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈونٹ کرائی اوور اسپلڈ ملک, جو دودھ گر گیا. اب اگر چوائس اس وقت دودھ اور گائے کے درمیان میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گائے کو بچانا چاہیے, اور اپنے ملک کی جو وسائل ہیں, یعنی جو کل لٹ گیا, جو کل چوری ہو گئی, اس کے اوپر بھی یقیناً ہمیں جا کے دیکھ لینا چاہیے. لیکن جو آج کے دن چوری ہو رہی ہے, جو پچھلے 2 سال میں وسائل کا ضیاع ہوا ہے, یا جو 2 سال کے اندر پلفریج ہوا ہے, ہمیں اس کو پہلے روکنا ہے. آج کے یہ بڑا جملہ عطا کیا آپ نے کہ جی ان 2 سالوں میں, ماضی میں جو ہوا سو ہوا, ان 2 سالوں میں جو نقصان ہوا, اور اس میں آپ نے کہا بدعنوانی مبینہ طور پہ ہو سکتی ہے, پلفریج ہو سکتا ہے, کیا ہوا؟ کوئی آپ کچھ ذرا سا ہمیں بتائیے, ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو. اس کو میں دیکھیں, اس میں یہ ہے عامر صاحب کہ پاکستان میں ایک انفارچونیٹلی سسٹم ایسا کھڑا ہوا کہ جس کے اندر جس کو طاقت ملی وہ مافیا بن گیا, اور اس نے ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ کارٹلائزیشن ہوا, یہاں پر اسی طریقے سے ایک طرح سے لوگوں نے وسائل کو, اور طاقتور لوگوں نے, یعنی آپ دیکھیں گے تو مال آپ کو, چاہے وہ آپ سیمنٹ کی طرف دیکھیں, چاہے سریے کی طرف جھانکیں, چاہے شوگر میں چلے جائیں, چاہے ویٹ میں چلے جائیں, کیونکہ ایک موڈس آپرینڈی, ایک طریقہ واردات یہاں پر اسی طریقے سے بنا. ایسے مفاد پرست جو ہیں پی ٹی آئی میں موجود ہیں کہ وہ کوئی انرجی کی پالیسی رن کر رہا ہے, الزام یہ ہے, کوئی جناب پیٹرولیم کی پالیسی رن کر رہا ہے, کوئی شوگر مافیا, اس طرح کے لوگ اس وقت پی ٹی آئی کی صفوں میں آ گئے ہیں. یہ خدشہ ہے آپ کا؟ آپ جیسے جو پیورٹن آئیڈلسٹ لوگ ہیں انہیں لگ رہا ہے یہ؟ جب میں کہتا ہوں, دیکھیں خدشہ پاکستان میں ہر وقت رہتا ہے, کیونکہ جو ایوریج اخلاقیات ہے, جو ایوریج یہاں پر بزنس کے نارمز ہیں, اور ایک سسٹم بنانا. اسلام آباد اس طرح سے چلا جیسے کوئی بروکریج ہاؤس ہوتا ہے کہ لاہور سے, کراچی سے جہاز بھر کے صبح لوگ آئیں, یہاں پر اپنی فائلیں لے کے کام کروائیں, اور جناب شام کی فلائٹ سے واپس چلے جائیں. جس ملک کو ڈیوالو ہونا تھا, اختیارات کو ڈیوالو ہونا تھا, کچھ صوبتوں کے اختیارات یہ جو ہونا تھا, اس پہ بات کریں گے. میرے پاس عام آدمی کی, عامر صاحب, عام آدمی کی شراکت داری ہونی تھی, اس کی حالت بہتر ہونی تھی. ہم کیا ہوا, ہم نے بدنصیبی کہ ایٹ دا ٹاپ آف دا پیرامڈ, جہاں پہ آپ یا میں روز شولڈرز رب کرتے ہیں
اور وہ وہاں پر تو بینیفیشری ہیں لیکن نیچے سے ہم نے اپنی بنیاد کو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کھوکھلا کر دیا. نجیب صاحب 5 منٹ ہیں میرے پاس, سوال زیادہ ہیں اور منٹ کم ہیں. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے فواد چودھری کے میڈیا میں جس طرح سے انہوں نے اختلافات کی بات کی, لابیز کی بات کی, اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی, بڑا سرزنش کی کہ جناب اب میڈیا جو پارٹی میں اختلافات ہیں اس کی خبریں باہر نہ جائیں. آپ کو کیا اس طرح کی کوئی نصیحت یا آپ کو ایڈوائز نہیں ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, ایز اے بانی آف دا پارٹی, ایز دا فادر آف دا پارٹی, اگر کوئی مجھے آ کے بتائے گا کہ کیا اخلاقیات ہیں, کیونکہ جب آپ وین یو فادر دا پارٹی, اور جس اخلاقیات کا مظاہرہ لگاتار 24 سال میں نے کیا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی بڈی از ان اے پوزیشن ٹو کم اینڈ ٹیل می دیٹ. ایک بات نہیں, مطلب ہے ایڈوائز تو ہمیشہ اپنی اولاد سے بھی میں لیتا ہوں. میں جہاں پہ اپنے کاروبار پہ میرے 3 بیٹے میرے ساتھ ہیں, بہت زیادہ میرے سے بہتر سمجھدار ہیں, اب بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, لیکن ہمیشہ جو ایک سینیورٹی اور وزڈم جو جس تحت یعنی جا کے جو مقاصد تھے, اور میں اس کے دائرے کے اندر ہی میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں اس ٹریک کے اوپر ہی رہوں, اور میری ذات سے نہ پارٹی کے چیئرمین کو نقصان پہنچے نہ پارٹی کو. اور اسی لیے جب میں نے استعفیٰ بھی دیا تو کاغذ پر لکھنے کے بعد میں نے کسی میڈیا کے یہ بات آپ کر چکے, ایڈوائز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ بات کریں پارٹی کی بھلائی کے لیے کریں. یہ مجھے بتائیے کوئکلی کہ کراچی کے جو ایم این ایز ہیں, کراچی سے وزراء بہت سارے مطلب بنائے گئے, کم از کم علی زیدی صاحب ہیں, فواد وہ ہیں اپنا فیصل واڈا صاحب ہیں, ہمیشہ میں ان کو فواد چودھری میرے ذہن پہ سوار ہیں, فیصل واڈا صاحب ہیں, اسی طرح گورنر آپ کے کراچی سے ہیں, صدر کراچی سے. ان کی کارکردگی آپ کے ایم این ایز کے الیکٹڈ لوگوں کی کیسی ہے اب تک؟ کیا کیا انہوں نے کراچی کے لیے, کیا کیا سندھ کے لیے؟ دیکھیں ایک پیمانہ ہمیشہ صاحب شاید آپ کے پاس بھی نہیں, میرے پاس تو ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ بچہ کتنی محنت کر رہا ہے, کتنی ٹیوشن لے رہا ہے, کتنے گھنٹے لگا رہا ہے, کتنا رٹا لگا. جب نتیجہ یا رزلٹ آتا ہے نا تو اس کے پیمانے کے اوپر اس کو شاباش بھی ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ نتائج, رزلٹس کراچی کے لیے جو آنے چاہیے تھے, جو کراچی کی توقعات تھیں, اور جو خاص طور سے کراچی کے لوگ جب مین دھارے کے اندر آئے ہیں تو ان کو ہمیں انشور کرنا چاہیے جو نہیں کر سکے ان کا حصہ بقدر جسہ اپنے ان کے جسے کے مطابق ہو. اگر کراچی پیاسا ہے, اگر کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو, کراچی کے آپ کہیں سے جو چاہے کوڑا اٹھنے کا معاملہ ہو, اور مرکز کو بطور بڑے کے صوبے کے ساتھ بھی معاملات ایسے کرنے ہیں, کیونکہ کراچی کی ٹرف بڑی عجیب سی ہے کہ وہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, جو اس کو کراچی سے کبھی بھی اس طرح ووٹ نہیں ملا, اور وہاں پر میئر تو آپ کے خیال میں مزید کراچی سے جو پی ٹی آئی کے لوگ متفق ہوئے انہیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے پی ٹی آئی حکومت کی اب سے مطلب 22 مہینے ہوئے ہیں, اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی پی ٹی آئی ناکام ہو گئی, تو آپ کو تو ظاہر آپ کہیں گے جی خدا نہ خواستہ خاکم بدیں ناکام ہو گئی, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہاں سے سنبھلنے کی کوئی امید ہے؟ مطلب ہے عمران خان اب اننگز کے درمیان میں جبکہ اننگز کا آغاز برا ہوا ہے اس کو بہتر کر سکیں گے, یہاں سے دوبارہ اٹھا دیں گے جہاز کو؟ عامر صاحب کسی قوم سے, کسی ملک سے, کسی شہر سے, صوبے سے اس کی امید یا اس کی آس آپ چھین لیں گے نا, تو ایسے یہ جیسے آپ نے اس کی روح نکال دی. تو عمران خان صاحب کا کامیاب ہونا پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو یہاں کے نوجوان, جو یہاں کی خواتین, جو بوڑھوں نے امید باندھی, اس کو قائم رہنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ لیڈر کا بننا اس طریقے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سال 2 سال میں کسی نئے عمران خان کو, صدیوں کے اندر جا کے ایک آدھ لیڈر ایسا پیدا ہوتا ہے جس کو عمومی طور کے اوپر قوم اپنے ہیرو کے طور پہ قبول کر لے. تو ناکامی جو ہے, ناکامی راستہ نہیں ہے, ناکام نہیں ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو. بہت شکریہ نجیب ہارون صاحب. پاکستان کے لیے it's not an option. ناکامی از ناٹ این آپشن فار پاکستان. بہت شکریہ نجیب ہارون صاحب. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ایک اور طویل نشست ہوگی. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین جو ہے نئے پاکستان کا خواب دیکھنا جو ہے کوئی غلطی نہیں, کوئی حماقت نہیں, بالکل ہم سب کی خواہش ہے, پاکستانی کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے, مضبوط بنے, ایسا پاکستان بنے کہ جو کہ عوام دوست ہو. لیکن ان کہتے ہیں نا اہداف کے حصول کے لیے جو کہتے ہیں نا ماضی کے سیاسی مزار جو ہم پہ مسلط کر دیے گئے ان سے آزادی بہت ضروری ہے. اور یقیناً عمران خان صاحب کے پاس چیلنج جو ہے بہت بڑا ہے, اور وقت
وقت ان کے سامنے جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ بہت کم ہے. دیکھیں کیسے اس چیلنج سے نکلتے ہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.